الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی کر دیں، تھوڑی سی۔ اسلامی سال کا یہ تیسرا بابرکت مہینہ ہے اور اس کو خاص نسبت میرے رسول سے ہے۔ اس ماہ میں 11-12 کی درمیانی شب کو میرے محبوب اس دنیا میں جلوہ فراز ہوئے تھے۔ حضور آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی تھی۔ سید سلیم گیلانی کہتے ہیں، زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برستی ہے۔ وہ لوگ جو در در پہ دھکے کھا رہے تھے، لات عزا منات کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کی آمد ہوئی تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات ہم پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا اور انسان سے جڑے ہوئے اس کے دل کے قریب ترین جو رشتے ہیں، ہم نے ان کی قدریں پڑھی تو وہ ان قدروں کو بھی کھو چکے تھے۔ انسان کے محبوب رشتے اس کی ماں ہے، اس کی بہن بیٹی، اس کے نکاح میں آنے والی اس کی زوجہ، ان لوگوں کے ساتھ رویے کیسے تھے۔ بیٹی کو منحوس کہتے تھے، جس کے ہاں بیٹی ہوتی اس کی ناک خاک آلود ہوتی۔ ناک بچانے کا راستہ تھا ان کے پاس، لیکن بڑا بھیانک تھا۔ صفاک باغ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا اور اس ننھے پھول کو دھکا دیتا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ یہ باپ کا بیٹی کے ساتھ رویہ تھا۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، حضور کی خدمت میں ایک صحابی ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ بندہ نواز، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے۔ بات سناتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کنویں تک لایا اور میں نے اس کو دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو یہ پانی میں گر گئی اور غوطہ کھا کے یہ اوپر آئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر کے کہتی ہے، یا ابتا ہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے مجھے دوبارہ سناؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ وہ صحابی خود بھی تڑپ گئے، کہتے ہیں حضور اس نے مجھے دیکھ کے کہا، ہائے ابا مجھے بچا لے، ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو بیٹی کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ حضور کے ہاں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، دنیا میں آئیں تو حضور اپنی بیٹی کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی ہے تو حضور اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ حضور سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر پر فاطمۃ الزہرا کو ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمۃ الزہرا کو ملتے ہیں۔ بیٹی کا وقار میرے رسول نے بلند فرمایا۔ ساسا بن ناجی المجاشی یہ عرب کا بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، ایمان لانے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ شاعر کا دل بڑا گداز ہوتا ہے، یہ شاخ سے پھول بھی نہیں توڑتے، دل کے اتنے نرم ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے ان کے ظالم باپوں کو فدیہ دے کے، گابن اٹھنیاں دے کے، ان بیٹیوں کو ان کے باپوں کو لالچ دے کے بچایا ہے۔ یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے، کیا جہالت کے زمانے کا کیا ہوا اچھا عمل مجھے فائدہ دے گا، نفع ملے گا؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس کا صلہ عطا کر دیا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کیا اللہ نے تمہیں دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا؟ بعض کا جہالت کے زمانے کا کیا ہوا اچھا عمل بندے کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ آج ہمارے دلوں میں بیٹیوں کے لیے کتنے جذبات ہیں، پردیس کے دھکے بھی کھائے، فیکٹری میں 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا، کیوں؟ آج میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے لیے جذبات رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اس معاشرے میں، اس مہذب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ساغر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری اس دھرتی پہ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ بیٹیاں ہوں بنسبت اس کے جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں، اس گھر میں عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی کہ مولوی صاحب میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو بیٹا دے۔ میں نے ان سے کہا کہ اولاد پہلے کوئی نہیں؟ تو مجھے بتاتی ہیں جی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے، اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ بے اولاد عورتیں اور جو زیادہ بیٹیاں جنم دیتی ہیں، ہم نے ان دونوں کی سسرال میں جو عزت ہے جانوروں سے بدتر دیکھی، ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میری شادی ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا۔ وہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں رحمت اتری۔ تو ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے، دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ تو مجھے واپس آ کے انہوں نے بتایا جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے۔ اس بات کا رونا پڑا ہے۔
ہم تو یار ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، ہم کون ہوتے اس میں مداخلت کرنے والے؟ تو بیٹی کا وقار میرے رسول نے آ کے بلند فرمایا۔ اس معاشرے میں بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، بھائی اس بات کا متحمل نہیں تھا، اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے۔ یہ بہن کے ساتھ بھائی کا رویہ تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہن کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچپن میں حضور کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ بڑی ہوئی، شادی ہوئی، جس قبیلے میں نکاح ہوا اس سے غزوہ ہوا تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیہ اکٹھا کرتے اور اپنے لوگ چھڑاتے تھے۔ قبیلے کے سردار حضرت شیمہ کے دروازے تک آئے اور کہا کہ آپ حصہ ڈالیں۔ پوچھا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے ساری بات بتائی کہ مدینہ میں ایک ہی دیائے نبوت ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لوگ وہاں گرفتار ہیں، وہ چھڑانے ہیں۔ تو حضرت شیمہ کو اپنے بچپنے کا زمانہ یاد آیا کہ وہ تو میرا بھائی ہے، میں اس کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ قبیلے کے سرداروں کو کہہ دی فدیے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ساتھ چلتی ہوں اور میں ضمانت دیتی ہوں میں سارے چھڑا کے لاؤں گی۔ انہوں نے کہا کس بات پہ نازا ہو؟ کہا وہ میرا بھائی ہے۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے اور بھائی بہنوں کے مان رکھتے بھی ہیں۔ حضرت شیمہ تشریف لے آتی ہیں، صحابہ کاشان نبوت پہ کھڑے تھے، آگے بڑھنے لگی تو انہوں نے روک لیا کہ آگے نہیں جانا۔ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑو، میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں۔ آنکھوں پر حیا کی چلمنے آ گئی، صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ آپ جب اندر داخل ہوئے تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کیا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بھائی جان ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں تو وہ چھڑانے آئی ہوں۔ حضور فرماتے اس کام کے لیے آئی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ اس کام کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا اس کام کے لیے تو زحمت کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی فرماتے آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتی تو میں محمد سارے چھوڑ دیتا۔ وہ گرفتار شدہ لوگ چھوڑ دیے گئے اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑا، واپس تشریف لائے اور صحابہ کو جمع کیا۔ فرمایا آج میں مشورہ نہیں کر پایا، حضور کی عادت کریمہ تھی جب بھی کوئی کام کرتے تو صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ فرمایا آج مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرمائے کہ آج آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں آئیں تو بھائی مان رکھتے ہیں، اور بہنیں آئیں تو بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، وہ جھولیاں بھر کے بیچتے ہیں۔ دیکھیے کرنا اتنا ہوتا ہے جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ بعض کا تو ہم سمجھتے ہیں یار بہن کروڑ پتی ہے اور ہم بالکل ماڑے سے لوگ ہیں، ہمارے 500,000 سے کیا بنے گا؟ نہ بھائی، ایک تو یہ پیش نظر رکھو کہ بہنیں گھر میں آئیں، اچھے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کی جھولیاں بھر کے بیچتے ہیں، اور بہنوں کی جھولیاں بھر کے بیچنا یہ میرے نبی محمد کی سنت ہے۔ یہ بات جو آ جاتی ہے یار کہ ہمارے 500,000 سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں یار اس 500,000 میں طاقت کتنی ہے۔ جب وہ جا کے سسرال والوں کو بتاتی ہے میرے بڑے بھائی نے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے، تو بعض کا شوہر بھی کہتے پگلی یہاں کروڑوں میں کھیلتی اور یہ 500,000، وہ کہتی یہ 500 دی اپنی گل ہے نا، یہ میرے بھائی نے دیتے نے۔ تو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھر کے بھیجا کرو۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، میں ساتھ ساتھ جہاں حضور نے وقار بلند کیا، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بہنوں کی معذرت سے کہوں گا بعض گھروں میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اور بالخصوص اس وقت جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ والدین ہوتے تھے تو وہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے، داماد کا ترلا کرتے پتر تو چھڑ جا، واپسی ہم خود چھوڑ آئیں گے، یہ 15 دن بعد کی اداسی ہے۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے گھروں میں 6 ماہ نہیں آتی اور ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی۔ ہاں یہ سال بعد چھٹیاں گزارنے آئیں تو ہمارے رویہ دیکھ کے 2 دن بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ یار بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مول صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ کتاب تحفہ تھی، کپڑوں کا جوڑا تحفہ ہے نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی، بہن کو بھائی سے عزیز کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھائی انچ پہ گردن کاٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کی، لیکن بہن اپنے بھائیوں پہ اپنا حصہ بھی حق بھی معاف کر دیتی، وار دیتی ہیں۔
اور دوسری یہ بھی بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنا حصہ مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے دے گا. ہاں وہ درس دیتے ہیں باقاعدہ، کہتے کہ پھوپھی نمو نہیں لانا، میں مر گیا تو تکے دے کے گھروں کاٹ دینا. بھائی قصور اس کا کیا ہے؟ بھائی اپنے رویے دیکھیں کہ 1 انچ پہ لڑ پڑے اور اس نے آپ کو اپنا صرف حق ہی مانگا ہے نا، اور وہ اتنی ضد بھی نہیں کرتی، وہ کہتی کچھ دے دو یار. بہنیں بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، ان کی جھولیاں بھرا کرو. بھائی جان بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو تو بڑے بھائی کا حق بنتا ہے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھے. اگر یہ 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گی تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ سال بعد آئیں تو دھکے دے کے گھر سے نکال دے، کیا اللہ راضی ہوگا ہم سے؟ میں آپ کو ایک وظیفہ دے کے جانے لگا ہوں. 3 وظیفے ایسے ہیں اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. رزق کو بڑھانے کے 3 وظائف ہیں، دھیان سے سنیے گا. ایک تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا، گھر آؤ تو گھر والوں کو سلام کہو، سلام کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دو. تو جس صحابی کو یہ وظیفہ میرے رسول دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی برکت سے میں امیر ہو گیا. میں نے تو ہونا تو ہو گیا، لیکن اس کی برکت سے میرے جتنے ہمسائے تھے وہ بھی امیر ہو گئے. گھر والوں کو جا کے سلام کہو، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ دو. اور دوسرا وظیفہ رزق کو بڑھانے کا، رزق میں برکت ڈالنے کا دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. ہاں، کھانا کھلاتے ہوئے ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. یہ بات بڑی اہم ہے. بعض کا ہم کسی کی خدمت کرتے ضرور ہیں لیکن اس میں ریا، دکھلاوا بڑا ہوتا ہے. 500 کا نوٹ دیا، آٹے کا تھیلا دیا، پیش کرتے ہوئے 10 کیمرہ مین سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تصویر وہ بیچاری سر جھکا کے کھڑی ہے، وہ بیچارہ سر جھکا کے کھڑا ہے اور وہاں آنکھوں میں چمک ہے. کیا ایسی سخاوت، ایسا کھانا اللہ قبول فرمائے گا جس میں دکھلاوا ہو؟ میں صادقہ بات، یہ بالکل پنجاب کا آخری شہر ہے، وہاں ایک جگہ حاضر ہوا تو وہ کچھ سردار تھے، ان کے ہاں ہماری چائے تھی، تو وہ مجھے بتاتے جی میرے دسترخوان سے روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ آپ کو جزا دے. اور ساتھ ہی یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ کھانے میں مصروف تھے. تو کہتے ہیں اچانک میری ایک نظر، میرا شناسہ تھا، میرا کلاس فیلو تھا، میری اس پہ نظر پڑی. جب وہ کہتا ہے جب اس نے مجھے دیکھا نا تو اس نے نظریں جھکا لی. یقیناً وہ زمانہ یاد آیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور میں آج غربت کی لکیر پہ ہوں اور معیشت اس کی آسمان کو چھو رہی ہے. تو جب یہ بات کی نا اس سردار نے کہ وہاں میرا کلاس فیلو بھی بیٹھا تھا، تو یہ اس نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکا لی. یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا لہجہ ٹوٹ گیا. تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا سیٹھ صاحب سارے اس دسترخوان پہ آ کے نہیں بیٹھتے، کچھ دسترخوان یار ایسے ضرور بچھاؤ کہ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. کچھ لوگ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو سمجھ، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یار، وہ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. میں نے کہا کچھ دسترخوان ایسے ضرور بچھاؤ، لیکن ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے. ہم نے کسی کو 500,000 دیا تو نیکی ہے نا، اچھا کام ہے، لیکن دکھائی دے. ہمارے ہاں تصور نیکی اسی کو کہتے ہیں کہ جو دکھائی دے. او بھائی ہمارا کہنا ہے کچھ گمنام نیکیاں کیا کرو یار، اور ایسی گمنام نیکیاں کہ جو مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں آ جائیں. ایسی گمنام نیکی اگر آپ کے پاس 100-50 ہوگی نا اور جنازے میں شور مچے کہ یہ ہمیں کھانا کھلاتا تھا، یہ ہمیں لباس پہناتا تھا، یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا، اس دن گجرات کے لوگ حیران ہو جائیں. وہ کہیں کہ ہم نے تو فیس بک پہ اس کا اشتہار نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کو کھانا کھلا رہا تھا. ایسی گمنام نیکی اگر آپ کے پاس 100-50 ہوگی تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. لیکن ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، سنائی بھی دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے. وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا، اس پہ کچھ نام درج تھے، یتاما کے، مساکین کے، بیوہ کے، اور ساتھ جو ان کی خدمت کے لیے تھے معاون ان کے بھی نام لکھے تھے. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں تھا. حضرت عمر نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ. حضرت عمر فرماتے میں اگلے دن جب جا کے دستک دی تو میں نے کہا بہن میں حاضر. تو اس خاتون نے کہا کہ بھائی اللہ آپ کو جزا دے، آنے والے صاحب اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دیتے، خدمت کر کے چلے گئے ہیں. فرماتے میں دوسرے دن تھوڑا سا جلدی چلا گیا. فرماتے میں نے جا کے دستک دی، کہا بہن میں حاضر.
انہوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے کل بھی آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، آنے والا بڑا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے کے سر انجام دے کے چلا جاتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ وہ خاتون کہتی میں نہیں جانتی، وہ آتے ہیں میں پردے میں ہو جاتی ہوں، وہ گھر کے برتن دھوتے ہیں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں وہ جوان تو دیکھوں وہ کون ہے سعادت مند۔ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ فرماتے ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دے کے کہا، اندھیرا تھا، میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی امیر المومنین۔ آگے بڑھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا حضرت جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمایا ارادتاً نہیں پہنے۔ فرمایا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، یہ وقت لوگوں کے، اور میں اس لیے جوتے نہیں پہن کے آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے، قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ہم تو بم پھوڑتے ہیں، ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈول پیٹتے ہیں، ہم سائے کو جرت نہیں کہ وہ اتنا ہی کہہ دے کہ یار تھوڑی سی ڈیک کی آواز ہی ہلکی کر دو۔ ہم گالی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چل رہا ہے تمہیں کیا تکلیف؟ ہمارے رویے کیا ہے اور کتنی حساس بات ہے یار۔ پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور دوسرا پہلو کتنا خوبصورت ہے، ایسے وقت میں آتے ہیں خدمت کے لیے کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی دوسرا دیکھتا نہیں۔ تو بھائی جان اس طرح کی نیکیاں کرو، کھانا کھلاتے ہوئے اس بات کا خیال ہو کہ کہیں اس کی عزت نفس تو نہیں مجروح ہو رہی۔ اب آج یہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ اکثر لوگ جو نا وہ ہوٹل پہ بیٹھا کر کے وہ کھانا پیش کر رہے ہیں اور دوسرا جناب وہ تو ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، اور بعض کا ہم سمجھتے یہ ترغیب ہے، یہ ترغیب نہیں، یہ نفس کی غذا ہے۔ اور پھر جیب سے پیسے نکالتے 2-4 ہزار روپیہ دیا تو کہا یہ جی آپ اللہ قبول فرمائے۔ او بھائی کچھ نیکیاں گمنام کرو، اور ایسی نیکیاں جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو۔ اگر ریا کا عمل ہوگا لاکھوں کروڑوں کا بھی ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ رزق بڑھتا ہے گھر والوں کو سلام کہنے سے، رزق بڑھتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے۔ اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے روزانہ کھلاؤ، اگر روزانہ کھلانے کی پوزیشن نہیں تو 1 ماہ بعد کھلا دیا کرو، اگر 1 ماہ بعد نہیں تو بھائی ہفتے بعد کسی کو کھانا کھلا دیا کرو۔ کھانا کھلانے سے بھی رزق کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے کو تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ صوفیہ لکھتے ہیں رزق کو بڑھانے کا، فرمایا جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اپنی بہنوں کو عزت دو، بہنیں آئیں تو انہیں تکریم دو، ان کی جھولیاں بھر کے بھیجو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا۔ اس معاشرے میں جہاں بیٹی بہن کی عزت نہیں تھی، ماں کی بھی کوئی توقیر نہیں تھی۔ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، اور پھر عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی تکریم کر کے بتائی۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں بھی اتر چکی ہے، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو بچھڑی ماں یاد آ گئی۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے۔ میں اور آپ اپنا اپنا ماضی اگر پلٹ کے دیکھیں تو ملتا جلتا ہوگا۔ کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، یار گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا کہ سب سے مزیدار چیز کون سی، تو وہ کہتے پوک پتر۔ بھوک لگی ہو تو پھر پیاس سے بھی روٹی کھا لیتے تھے۔ وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے ڈبو کے بھگو کر کے روٹی کھا لی جاتی تھی۔ تو آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہے، دل کردہ نہیں یار آج اماں دی، آج بوڑھا باپ ہوتا جس نے ساری زندگی مزدوری کی، آج یہ بہار بھی دیکھتے۔ انسانی فطرت ہے یار، کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے، اور جو کھاتے پیتے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اس کو بعض کا کوئی ماڑا بندہ فون کر لینا، یار ضروری نہیں کہ اس نے قرض مانگنا ہے، ضروری نہیں اس نے کوئی اپنی ضرورت آپ کو بتانی ہے، بعض کو اس کا دل چاہتا ہے یار یہ میرے چاچو کا بیٹا ہے، یہ میرے پھپھو کا بیٹا ہے،
اور وہ دولت کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ کہیں قرض نہ مانگ لیا دے دے گے تو واپس کس طرح کرے گا. کبھی کبھی زمین پہ بھی آ کے دیکھو یار, لوگ پیار کرنے والے ہیں تو رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے یار, وہ ہی نہیں مانتے. آج پوری دنیا میں شہرت ہے, بندہ آرزو کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے. اور کبھی سائیکل نہیں ہوتا تھا یار, آج جہازوں کے سفر ہیں, آج دوڑتی گاڑیاں ہیں, آج فلک بوس عمارتیں بنگلے پلازے ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے.